اشفاق احمد فرماتے ہیں، جو لوگ ٹھوکریں کھا لیتے ہیں وہ دل کے مشورے پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ روح تو ایک سوکھی پیاسی اسفنج کا ٹکڑا ہوتی ہے، خدا کا تعلق ہی اس کو سرشار اور شرابور کرتا ہے، ورنہ یہ سوکھی پیاسی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کسی کے لیے بہتری کرنا بہت بڑا علم ہے، کسی کی خدمت کرنا انتہا کا علم ہے، لوگوں کو معاف کر دینا علم کا بڑا ذریعہ ہے۔ انسانوں کے دل راضی رکھو، مالک کا دل راضی رہے گا کہ اے مالک، ہم تیرے بندوں کے خادم ہیں، اس لیے کہ وہ تیرے بندے ہیں۔ تیری بنائی ہوئی خوبصورت کائنات کے ذرے ذرے کو ہمارا سلام۔ آپ فرماتے ہیں، انسان گمراہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ گمراہ کا معنی ہے ذاتی راہ بنانا اور اپنی مرضی کرنا۔ خواہشیں بھی ہماری اور امیدیں بھی ہماری، یوں غم کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ اگر خیال تنگ ہو جائے تو ہاتھ بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ اچھائی اور برائی کی ایک جنگ حقیقت میں ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ان کی کئی جنگیں خیالات کی دنیا میں ہوتی ہیں۔ حقیقی جنگ جیتنے کے لیے پہلے خیالات میں اچھائی کا جیتنا ضروری ہے۔ دلوں کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، معاف کرنے میں پہل کرو۔ اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ خوشبو کا راز جاننے والا خوشبودار ہو جاتا ہے، اللہ کا راز جاننے والا اللہ والا ہو جاتا ہے۔ جس انسان کی روح سے اس کا جھگڑا ختم ہو جائے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی رہتی ہے۔ نفس سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی دوست کو ساتھ لے لو، کسی اللہ کے نیک بندے کا کہنا ماننا شروع کر دو، اللہ کے عمل کے تابع ہو جاؤ، درود شریف پڑھنے لگ جاؤ۔ درود شریف جب وارد ہو گیا تو آپ نفس سے بچ گئے۔ سب سے بڑی قوت قوت برداشت ہے، سب سے بڑا عمل صبر ہے، سب سے بڑی عبادت اللہ کے حکموں کو قبول کرنا ہے، اور سب سے بڑا حاصل اس کا فضل ہے۔ اگر ہمیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو ہم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کریں۔ اللہ نے ہمارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جب اللہ ظاہر کو بدل سکتا ہے تو فکر کی تبدیلی اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے انسان کی نگاہ میں تبدیلی کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ خواہشات سوئے ہوئے کتوں کی طرح ہیں، ان کے اندر نیکی بھی ہے اور بدی بھی۔ خود پر خوف مسلط مت کرو، ہر وقت خود کو پرسکون رکھو، اس سے پہلے کہ موت تمہاری سانس تھام لے۔ انسان کو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے۔ ہر پریشانی کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ کسی بھی تکلیف پر اللہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بات محبت کی سب کرتے ہیں، محبت سے بات کم لوگ کرتے ہیں۔ سچ کڑوا نہیں لگتا اگر بولنے والے کو سلیقہ ہو۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کر کامیابی پانا بھی ناممکن ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، کوئی اللہ سے آپ کی
جائز شکایت نہ کر دے۔ ہر شخص کی اپنی کہانی ہوتی ہے، وہ ایسا کیوں ہے، اس کی بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی کو پرکھنے سے پہلے اس کے حالات کا مکمل جائزہ لیا جائے۔ اڑنے کے بجائے جب ہم جھکتے ہیں تب عقل کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے مت بھاگو بلکہ ان کو تلاش کرو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، بادلوں کا رونا اور سورج کا جلنا اس دنیا کے ستون ہیں۔ اپنی عقل مندی کے سورج کو جلنے دو اور اپنی آنکھ کو آنسوؤں سے چمکنے دو۔ آپ فرماتے ہیں، خوب سمجھ لے کہ اچھی صورت بری عادتوں کے ہوتے ہوئے 4 دانے جو کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اگر کسی کی صورت حقیر ہو لیکن اس کے اخلاق اچھے ہو تو اس کے قدموں میں جان دے دے۔ ظاہری صورت تو فنا ہونے والی چیز ہے، البتہ باطن ہمیشہ باقی رہے گا۔ اگر تو عقل مند ہے تو صورت کو نہ دیکھ، سیرت پر غور کر، سبب کو نہ دیکھ، موتی حاصل کر۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، تم نے غلط راستے سے آنے والی کسی چیز کو شکر کے طور پر قبول کیا تو وہ چیز بڑھ جائے گی، نجات نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں وہ چیز بڑھا دوں گا۔ یہ خاص راز ہے کہ انسان اپنے شکر کے ذریعے بھی بعض اوقات عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کیا کبھی اللہ کی دوری سے بھی کسی نے سکون پایا ہے؟ انسان جتنا مرضی بھاگ لے، آخر کار پناہ رب کے حضور ہی ملتی ہے۔ بشر میں کوئی راز پنہا ضرور ہے کہ بات بات اس کی فرشتے ہیں لکھ رہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تیرے پاس یار نہیں ہے تو طلب کیوں نہیں کرتے، اور اگر یار تک پہنچ چکے ہو تو خوشی اور شادمانی کیوں نہیں کرتے؟ دنیا والوں کے دروازے کیوں کھٹکھٹاتے ہو، جا اپنے دل کا دروازہ کھٹکھٹا۔ ہم پر غریبی نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور دولت نازل ہوتی ہے تو اتنی کہ ہم دوسروں کو زندگی سے مایوس کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دلوں کو روشن کرتی ہے۔ آپ کی آواز زمین اور آسمانوں میں سب سے زیادہ مقبول آواز ہے۔ آپ کی آواز پر چلنے والے مسافروں کی خدمت میں سلام۔ انسانوں کو مایوسیوں کے گھپ اندھیروں میں بھی ایک روشنی کا چراغ جو ہمیشہ روشن رہتا ہے نظر آ سکتا ہے۔ یہ چراغ پیشانی کے اندر ہوتا ہے اور یہ سجدے میں نظر آتا ہے۔ جس نے ماں باپ کو پرورش کرتے ہوئے دیکھا اور انہیں نہ مانا، اس نے خدا کو دیکھے بغیر کیا ماننا ہے؟ تکلیف آپ کے صبر میں اضافہ کرتی ہے۔ صبر میں اضافہ ہو گیا تو اللہ کے قرب میں اضافہ ہو گیا۔ بعض اوقات آج کا وظیفہ آپ کی اپنی قبر کے اندر چراغ بن جائے گا، لیکن یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے۔ اس وقت یاد آئے گا کہ یہ روشنی کہاں سے آئی ہے، اور وہ کہیں گے کہ وہ جو درود شریف آپ پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بے اثر ہے، اب یہ درود شریف کی تاثیر ہے، اس لیے نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں، یہ میں آپ کو حکماً کہہ رہا ہوں کہ آپ ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اگر کچھ نہیں دیتے ہو تو اچھے الفاظ ہی دے دو۔ اچھے الفاظ کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اس سے آپ سب کچھ خرید سکتے ہو۔ جو لوگ عبادت میں کمزور رہ جائیں انہیں ادب میں کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ عبادت میں کمزور رہ گئے تو عبادت کرنے والوں کا مذاق نہ اڑانا، روزے دار کا ادب کرنا، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے،
شاید انہی کے دم سے آفتیں نہیں آ رہی۔